والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سيد الصادقين وأصدق القائلين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے تینوں عشروں میں اللہ تبارک و تعالی کی تین صفات کے خصوصی اظہار کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی تین صفات تین عشروں میں خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے خصوصی اظہار کے 10 دن ہیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ، درمیانی 10 دن اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کے خصوصی اظہار کے 10 دن ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی جہنم سے آزادی اور رہائی کے 10 دن ہیں. تو یہ عشرہ جو گزر رہا ہے یہ ہے عشرہ رحمت. بس اسی پہ انشاءاللہ العزیز چند دروس ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو دوسری صفت مغفرت، اور پھر آخری صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی اور رہائی. اسی کے بارے میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح سننے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عشرہ عشرہ رحمت ہے. سب سے پہلے رحمت کا معنی سمجھیں. رحمت کسے کہا جاتا ہے اور رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پہ سادہ الفاظ میں ہم رحمت کا معنی کرتے ہیں مہربانی، رحمت کا معنی کرتے ہیں احسان،
لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں اور رحمت کی حقیقت سمجھ لیں کہ رحمت کی حقیقت کیا ہے۔ رحمت کی حقیقت یہ ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں، اچھی طرح سمجھ لیں، الفاظ پہ غور فرمائیں۔ رحمت کا مفہوم یہ ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں اور اس معاملے میں آپ کی ذاتی غرض اور ذاتی مفاد ذرہ برابر نہ ہو۔ اپنی ذاتی غرض سے، ذاتی مفاد سے مکمل بالا تر ہو کر کسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ ہے رحمت کا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں، اللہ تعالی رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا، میرے خالق و مالک کا اپنی پوری مخلوق کے ساتھ ہر معاملہ مفادات سے، اغراض سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مفاد نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرہ آب سے، قطرہ آب سے وجود عطا فرماتا، اللہ کی کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی عطا فرمائی، دماغی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق میں بے شمار فوائد رکھے۔ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ یہ ہے صفت رحمت کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ بھئی ایسی ہی صفت رحمت ہم سب میں پیدا فرما دیں۔ اللہ اکبر، کہ ہمارا بھی مخلوق کے ساتھ ہر معاملہ ذاتی اغراض سے، ذاتی مفادات سے مکمل بالا تر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے رحمان اور ایک صفت ہے رحیم۔ یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری صفات ذاتی صفات ہیں، ساری کی ساری صفات حقیقی صفات ہیں، اور ساری کی ساری صفات کمال درجے میں ذات الہیہ میں موجود ہیں۔ ہماری کوئی بھی صفت ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہر صفت وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ ذاتی صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ ہم تو کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے اندر بڑی صفت رحمت پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے صفت رحمت کا کوئی 10واں حصہ بھی نہ پایا جائے، زیادہ تر ہمارے اندر صفت رحمت کی بجائے صفت غضب کا غلبہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات حقیقی ہیں، ذاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو بھی سمجھ لیں، ایسے کبھی نہیں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں انتہائی غصے میں بھی ہو اور انتہائی پیار اور محبت میں بھی ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی وقت میں انتہائی غصے میں بھی ہو اور ایک ہی وقت میں انتہائی پیار اور محبت میں ہو، ایسا ہوتا ہے؟ اسے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں کسی کو دے بھی رہا ہو عطا، کسی کو کچھ عطا بھی کر رہا ہو، اور اسی وقت میں وہ ہاتھ کو روک بھی رہا ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات اقدس میں اس طرح پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں رحمان اور رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی لمحے میں منتقم بھی ہے۔ اس کی ساری صفات ایک ہی وقت میں اس کی ذات میں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی خصوصیت۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھئی سب سے غالب صفت کون سی صفت ہے جی؟ صفت رحمت۔ غالب ترین صفت رحمت ہے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ سن لیں، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کا اجر اور ثواب بھی ہوگا، درود شریف کی برکات یہ ہوں گی کہ سستی بھی دور ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ فرمایا لما قضى اللہ الخلق، اور ایک حدیث میں فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما دیا، ساری کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد ایک تحریر لکھی، ایک تختی پہ ایک تحریر لکھی، اور اس تحریر کو لکھ کے اپنے عرش کے پاس رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر موجود ہے، وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا عرش الہی کے پاس موجود ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر لکھی، تحریر یہ تھی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے عرش کے پاس بھی جو تحریر رکھی ہے اس میں بھی لکھا ہے رحمتی سبقت غضبی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ قیام فرمانے کا، اپنے عرش پہ قرار پکڑنے کا جو ذکر فرمایا، فرمایا الرحمن علی العرش استوی، عرش پہ جو ذات
قرار پکڑے ہوئے ہے۔ عرش پہ جو ذات ہے وہ ذات کون سی ذات ہے؟ الرحمن۔ یہ نہیں فرمایا الغالب علی العرش استوى، المنتقم علی العرش استوى، العادل علی العرش استوى، نہ اپنے عرش پہ قرار پکڑنے کا، عرش پہ قبضہ اور عرش پہ ملکیت کا جو ذکر فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے جو عرش پہ موجود ہے، عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں عرض کرتا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ کیسے موجود ہیں، وہ موضوع سے الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان عرش پہ موجود ہیں، اس عرش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تختی اور ایک تحریر رکھی ہوئی ہے، اس تحریر پہ بھی یہی موجود ہے، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب اور دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محقق، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ابن العربی بڑی امت کی علمی شخصیات میں علمی شخصیت ہوئے ہیں ابن العربی۔ انہوں نے اپنی خواب تحریر فرمائی کہ خواب میں میری شیطان کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شیطان نے کہا ابن عربی تو بڑا عالم بنا پھرتا ہے، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے۔ فرمایا پوچھو۔ ابن عربی یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا پڑھا ہے۔ قرآن میں ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال کرنے والا کون ہے جی؟ شیطان۔ ابن عربی سے سوال کرتا ہے مجھ پہ اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، تجھ پہ تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تو ہے ہی رجیم اور تو ہے ہی لعین۔ تو شیطان کہنے لگا اگر تیرا جواب یہی ہے تو نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا، ہر چیز پہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، تو کیا مجھ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں فسکت ابن العربی، ابن عربی خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ آگے حضرت نے لکھا کہ اگر میری شیطان سے ملاقات ہوتی تو میں شیطان کو اس کے سوال کا جواب دیتا کہ نہیں شیطان، تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی، تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں جتنی سزا لکھی ہے، جتنی بھی سزا لکھی ہے، جتنی بھی سزا لکھی ہے، اللہ تجھے اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ جتنی بھی سزا اللہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ سزا دینی ہی دینی ہے۔ اب وہ کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ نے جو سزا تجھے دینی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا، یہ تجھ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اور بھئی آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے حوالے سے اور باتیں عرض کی جائیں گی، جو ہمارے لیے بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ جو تعلق قائم فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ کا تعلق میرے ساتھ، آپ کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے، رحمت کا تعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائیں تو ایک لمحے کے لیے ہمارا وجود باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام کا معاملہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کا معاملہ فرمائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھا ہے وہ تعلق رحمت کا رکھا ہے، رحمت کا تعلق ہے۔ اور سن لیں، ہم مخلوق میں بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پہ ہمارا تعلق رہ سکتا ہے، وہ بھی صفت رحمت ہے۔ اگر صفت رحمت ہوگی تو مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، صفت رحمت نہیں ہوگی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس رحمت کا اظہار آپ کی ذات میں ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ یہ آپ کے جو قریب آئے ہیں، آپ پہ جانے نچھاور کرتے ہیں، اپنی ہر چیز آپ پہ قربان کرتے ہیں، کیوں؟ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں، باپ چاہتا ہے میرا تعلق بیٹے کے ساتھ قائم رہے، تو سب سے زیادہ اپنے اندر صفت رحمت کو پیدا کرے۔ بھائی چاہتا ہے میرا تعلق بھائی کے ساتھ رہے، سگا بھائی سگے بھائی سے جڑا رہے، تو صفت رحمت ہی جوڑنے والی چیز ہے۔ بہنیں آپس میں جڑی رہیں، خاندان آپس میں جڑا رہے، کنبہ اور قبیلہ آپس میں جڑا رہے، وہ صفت رحمت کا جتنا زیادہ اظہار ہوگا اتنا ہی زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کے اندر تو بڑا انتقام اور غضب کا جذبہ ہو اور بڑے غصے کا جذبہ ہو، اور بھائی یہ کہے کہ میرا اپنے سگے بھائی کے ساتھ تعلق قائم رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق قائم رہے گا وہ تعلق بھی رحمت کے جذبے سے اور رحمت کے اظہار سے قائم رہے گا۔ یہ بڑی آخری بات سمجھنے والی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی ذات میں صفت رحمت کمال درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ بھائی مجھے اور آپ کو بھی اس صفت رحمت کا کوئی نہ کوئی حصہ نصیب فرما دے۔ اسی کے حوالے سے انشاءاللہ عزیز مزید کچھ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔